میں عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اور عالم سنی عالم ہی عالم ہے، سنی عالم ہی عالم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن، تم عالم بنو، او متعلمن، یا علم سیکھنے کی تم کوشش کرو، او مستمعن، یا تم ان کی باتیں سنو، او محبن، یا کم از کم اتنا ہو جائے تم عالموں سے محبت ہی کرو، ولا تکن الخامس فتہلک، ان چاروں میں سے یہ چار درجے سرکار نے بیان فرمائے۔ خود عالم بنو، اگر خود عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے کی کوشش کرو، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں کی صحبت اختیار کرو، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تم علماء سے بہت دور رہتے ہو تو کم از کم عالم سے محبت ہی کرو۔ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک ہی درجے میں رہنا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچویں مت ہو جانا کہ خود عالم بھی نہیں ہے، علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، عالموں کی صحبت بھی نہیں ہے اور عالم سے محبت بھی نہیں ہے۔ جب ان چاروں میں سے نہیں ہوگا تو پانچواں ہو جائے گا، تو سرکار کہہ رہے پانچواں مت ہونا، کیونکہ اگر پانچواں ہو گیا فتحلک تو ہلاک ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اب عالم، اب سرکار نے تو مطلقاً فرما دیا کہ عالم بنو، تو آپ کہہ سکتے ہو تو وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو پہچان کے لیے ہم بتا دیں کہ سرکار ہی فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر سب سے بہترین قوم علماء ربانیین کی ہے اور سب سے بدترین قوم علماء سو کی ہے۔ اس دور میں بھی عالم تھے، یہودی عالم تھے بہت سے، لیکن وہ سرکار کی شان کو چھپاتے تھے۔ توریت کے عالم موجود تھے، توریت میں سرکار کی جو خوبیاں بیان کی گئی تھی، سرکار کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، سرکار کی نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ آخری نبی وہ ایسے قد کے ہوں گے، اس طرح کے ان کے بال ہوں گے، اس طرح کی ان کی آنکھیں ہوں گی، ان کا چہرہ اس طرح ہوگا اور ان کی خوبیاں یہ ہوں گی، وہ وہاں مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے اس طرح کے شہر میں تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے کر دیا، جہاں سرکار کے بالوں کے بارے میں تھا انہوں نے بالوں کو کہہ دیا کہ گھنگرالی ہوں گے، آنکھوں کے بارے میں تھا انہوں نے کہا آنکھیں نیلی ہوں گی، اگر ان کے بارے میں میانہ بتایا گیا بہت طویل القد ہوں گے۔ تو یعنی وہ عالم تھے، جان کر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اوصاف توریت میں بیان کیے گئے تھے انہوں نے بدل دیا، جان بوجھ کے بدلا۔ تو بدترین قوم کون ہے؟ علماء سو کی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے ہمیں کیا پتا علماء ربانیین کسے کہتے ہیں، علماء سو کسے کہتے ہیں، اور آسان پہچان دیکھیے، جو آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنائے وہ عالم حق ہے، اور جو تمہیں اللہ اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا گستاخ بنا دے وہ عالم سو ہے، برا عالم ہے۔ جو یہ کہے کہ میلاد منانا شرک ہے، سمجھ لیجئے یہ برا عالم ہے۔ اور جو یہ کہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جو یہ کہے کہ سرکار کی تعظیم بھائی اتنی کرو جتنے کے بڑے بھائی کی، اور تھوڑی بڑھانی تو گاؤں کے مکھیا کی برابر کر دو، تو سمجھ لیجئے یہ عالم سو ہے۔ اور جو یہ کہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ سمجھ لیجئے وہ عالم حق ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کیا ضرورت ہے جی، سرکار مر کے مٹی میں مل گئے، اب وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اب وہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، وہ سمجھ لیجئے جو یہ گفتگو کر رہا ہے برا عالم ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی کی وجہ سے ملا ہے اور جو کچھ ملے گا انہی کی وجہ سے ملے گا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، جو اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور جو یہ کہہ رہا جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو یہ کچھ نہیں دینے والے، سمجھ لیجئے وہ عالم سو ہے،
اور جو یہ کہہ رہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ تو سنی عالم ہی عالم۔ سرکار نے فرمایا کہ جس جو عالم ہو جائے، حافظ ہو، قاری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی اقتضاء پر عمل کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، یعنی اللہ نے جو حلال کر دیا اسے حلال جانے بھی اور اس پر عمل کرے، اور جسے اللہ نے حرام کر دیا اسے حرام جانے اور اس پر عمل کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، ایسے 10 لوگوں کو اس کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ گھر میں عالم حافظ قاری مولانا کا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ کوئی کچھ بن جاتا ہے تو بڑے اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کامیاب انسان ہو گئے، ضرور دنیا میں انہیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، ایک سنی عالم، اسے تو اللہ مرتبہ عطا فرمائے گئی، اس کے ماں باپ اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی اور سب رش کریں گے، پوچھیں گے یہ کیا اللہ نے ان کو یہ جو نعمت دی ہے، اتنا اللہ نے انہیں نوازا ہے، کس وجہ سے ان کو نوازا گیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم بعمل بنایا۔ دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اگر بچے عالم ہو جائیں، اپنے گھر میں عالم پیدا ہو جائیں، اپنے خاندان میں عالم پیدا ہو جائیں، اپنی بستی میں عالم پیدا ہو جائیں۔ عالم کا وجود یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ سمجھیے اگر عالم موجود ہوں گے، نماز میں کوئی آپ کو ایسا لگا کچھ کمی ہو گئی تو فوراً عالم کے پاس پہنچیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ کتنی بے چینی پیدا ہوگی آپ کو اگر عالم نہ ملا۔ آپ کو جب یاد آگا پتہ نہ ہوئی تھی کہ نہ ہوئی تھی، پتہ نہ ہوئی تھی کہ نہ ہوئی تھی، پتہ نہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک عالم آپ کے دل کا سکون ہے، چین ہے، اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے، بڑا انعام ہے ہمارے لیے اگر ہماری بستی میں کوئی عالم ہے تو ہمارے دنیاوی معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں اور ہمارے دینی معاملات ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی عالم کسی بات کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ شریعت کے مطابق کیا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق کیا ہے۔ اور جب یہ بات ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے تو لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس سے بچنے میں ان کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دوسری تعلیم بھی دیں۔ بس ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت میں سکھاؤ۔ سرکار نے سب سے پہلے اپنی محبت کو مقدم رکھا، کیونکہ سرکار کی محبت وہ انمول سرمایہ ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ کامیاب انسان ہو جائے گا۔ جو سرکار سے سچی محبت کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت کرے گا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کا بھی احترام کرے گا، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے گا، اگر شوہر ہے تو بیوی کا بھی خیال رکھے گا، بھائی ہے تو بہنوں کا بھی خیال رکھے گا، دوسرے بھائی ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرے گا، کیونکہ جو سرکار کا سچا محب ہوگا وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے سرکار سے محبت کرے گا اور ان کے فرمان سے بھی تو محبت کرے گا۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا بھی احترام کرو، ان سے اف بھی نہ کہو۔ سرکار سے محبت کرے گا ان کے فرمان پر عمل کرے گا کہ نہیں؟ ان کے فرمان پر عمل کرے گا تو سرکار کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ پڑوسیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، بستی والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہر ایک کے لیے اچھا ہوگا، ماں باپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، بلکہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اس شخص سے، وہ محسوس کرتے ہیں اس کی برکتیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو سرکار کی محبت سکھا دی، اس کی برکتیں انہیں اپنے آخری دم تک محسوس
बच्चे अपने माँ बाप से अलकसाते नहीं है, अपने माँ बाप को बुरा तसव्वुर नहीं करते, उनकी वजह से बेकरारी महसूस नहीं करते, बल्कि सरकार के उस फरमान पर नजर रखते हैं कि तुम अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे में पाओ और तुम उनकी खिदमत ना कर सको तो तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। सरकार फरमाते हैं रगीमान फुहू रगीमान फुहू रगीमान फुहू। सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल किसके बारे में फरमा रहे हैं कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। 3 दफा सरकार ने इरशाद फरमाया। सहाबा इकराम ने पूछा किसकी नाक खाक आलूद हो जाए? सरकार इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, उसकी नाक खाक। जो आलिम होगा, जो कारी होगा, जो मौलाना होगा, वो इस हदीस पर नजर रखेगा और वो सोचेगा ये बुढ़ापे में अगर मैंने इन्हें पाया है तो ये मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि इनकी खिदमत करके मेरे लिए जन्नत में जाने का सामान है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने का सबब है। लिहाजा वो बोझ महसूस नहीं करेगा, खुद तकलीफें उठाएगा और माँ बाप की खिदमत करके वो खुश। तो अपने बच्चों को इंसान बनाओ। इंसान का मतलब ये है कि आप उन्हें कुछ भी पढ़ाना, कुछ भी लिखाना, लेकिन सबसे पहले उन्हें दीनी तालीम जरूर देना, नबी की मोहब्बत जरूर सिखा देना, नबी के घर वालों की मोहब्बत जरूर सिखा देना। अगर वो नबी से सही मानों में मोहब्बत करेंगे, सरकार के घर वालों से मोहब्बत करेंगे, कुरान की तिलावत, कुरान की तालीम उनके पास होगी तो वो तुम्हारे लिए भी फख्र का सबब होंगे और तुम्हारे खानदान के लिए भी, तुम्हारी बस्ती के लिए भी, दुनिया में भी फख्र का सबब बनेंगे और आखिरत में। सरकार की मोहब्बत, खुद सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे अपने माँ बाप, औलाद और तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करे। सरकार की मोहब्बत हमारे ईमान को मुकम्मल करती है। जब तक सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत नहीं होगी तब तक ईमान कामिल नहीं होगी। और सरकार फरमाते हैं सलातुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान, जिसके अंदर 3 खसलतें पैदा हो जाएंगी वो ईमान की मिठास को पालेगा, ईमान की लज्जत हासिल कर लेगा। सरकार ने इरशाद फरमाया यकूनुल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह उसके रसूल के अलावा तमाम चीजों से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, और जिससे मोहब्बत करे अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत करे। और आग में गिरना, कुफ्र करना ऐसे बुरा जाने जैसे कि आग में गिरने से बुरा लगता है। कोई भी इंसान आग में गिरना पसंद करेगा नहीं, कितना भी जतन करना पड़े, कोई भी राह निकालनी पड़े, कोई भी रास्ता ढूंढना पड़े, आग से हर इंसान बचने की कोशिश करता है। तो सरकार फरमाते ऐसे ही कुफ्र करने से वो भी बुरा जाने जैसे कि आग में गिरने को बुरा जानता है। तो ये 3 खसलतें जिस मोमिन में होंगी कि अल्लाह उसके रसूल से इतनी मोहब्बत करेगा कि इनके अलावा किसी से इतनी मोहब्बत नहीं होगी, और जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मोहब्बत करेगा उसी से तो मोहब्बत करेगा जो अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार होगा, जो अल्लाह उसके रसूल का मुहिब होगा उससे मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन होगा उससे मोहब्बत नहीं करेगा। खुद कुरान में ला तजिदु कौमन युहिब्बूना औ कमा क़ाल रब्बुल इज़्ज़त, ए महबूब आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे जो उस कौम से मोहब्बत करे जो अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी रखती है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हो। तो अपने बच्चों को सरकार की मोहब्बत सिखाएं और कुरान की तालीम दें, हो सके तो उन्हें आलिम भी बनाएं, तालीम तो उन्हें जरूर दे दें जिससे वो एक बेहतरीन सुन्नी मुसलमान बन जाए। उससे